بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے باپ نے سودا صرف لانے بازار بھیجا۔ وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک دلکش آواز پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک انتہائی حسین و جمیل چہرے والی شخصیت اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے اس پیکر جمال نے مسکرا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ دل و جان سے ان پر فدا ہو گیا۔ وہ اس لمحے چونکا جب کسی نے اس حسن جمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس شخصیت کو دیکھا تھا جن کے دیکھنے پر پابندی تھی کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے جو دیکھتا ہے بس پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ روزانہ بازار کے راستے پر بیٹھ جاتا۔ نبی رحمت گزرتے، مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے، وہ بھی مسکرا دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ حسب معمول راستے پر بیٹھا مگر آپ نہ گزرے۔ دوسرا دن، پھر تیسرا دن، لیکن آپ نہ آئے۔ یہ جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ دن بدن سکھتا گیا لیکن کچھ بتایا نہیں۔ جانتا تھا کہ اس کا والد اور قبیلہ اس ہستی کا جانی دشمن ہے۔ والدین نے ہزار جتن کیے مگر مریض سے عشق کب دوا سے شفا پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ باپ سے بولا، ابا جان میری ایک آخری خواہش ہے، پوری کرو گے؟ باپ بولا، جان پدر بولو۔ لڑکا بولا، میں آخری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی باپ تھر تھرا کر رہ گیا۔ آخر وہ اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا، ساری زندگی جس کی مخالفت کی، جس کے خون کا پیاسا رہا، آج بیٹا انہی سے ملنا چاہتا تھا۔ قبائلی مذہبی عصبیت پر اکلوتے بیٹے کی محبت غالب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا، اے ابن عبداللہ، میں آج تک آپ کا مخالف رہا۔ میری اور آپ کی راہیں جدا جدا ہیں مگر پتہ نہیں کب میرا اکلوتا لخت جگر آپ کی محبت میں گرفتار ہوا ہے۔ اب وہ آخری لمحوں پر ہے، وہ آپ سے ملنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ کیا آپ اس پر یہ کرم کرو گے؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے اصحاب سے بولے، آؤ اپنے اس محب کو ملنے چلتے ہیں۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس کے گھر پہنچے۔ آپ اس کی چارپائی کے پاس تشریف لے گئے۔ اپنا ہاتھ، وہ ہاتھ جسے اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، اس کے سر پر پھیرا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دیں۔ جو ہی اس کی نگاہیں آپ کے چہرے انور پر پڑیں، پکار اٹھا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، سچا ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس عاشق برحق کی روح پرواز کر گئی۔ باپ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب میرا نہیں رہا، اب یہ آپ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، آگے بڑھو اور اس کی میت کو اٹھاؤ۔ شاید اہل آسمان و زمین نے کبھی اتنا حسین منظر پہلے دیکھا ہوگا، نہ کہ ایک کم سن بچہ جس کے دامن میں عشق رسول کے سوا کچھ نہ تھا، آج ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے کندھوں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا کہ ہر صحابی یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس کم سن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سیدنا عبد القدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔